بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل نظام بنایا ہے جس کے مطابق بعض کو بعض پر فضل ہے، نبیوں میں، فرشتوں میں، انسانوں میں، کتابوں میں، زمانوں میں، مکانوں میں، دنوں میں اور راتوں میں وغیرہ وغیرہ۔ سال بھر کی تمام راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر اور دنوں میں سب سے افضل عرفہ کا دن ہے۔ یوم عرفہ کی اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں وشاہد و مشہود کہہ کر قسم کھائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ان شاہد یوم الجمعہ و مشہود یوم العرفہ، شاہد سے مراد یوم جمعہ اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے۔ اور دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، بس جب تم لوگ عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ مسروق تابعی سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یوم عرفہ سال کا سب سے افضل دن ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ اصح اور واضح یہی ہے کہ عرفے کا دن جمعے کے دن سے بھی افضل ہے، یعنی سال کے تمام ایام میں عرفہ کا دن سب سے افضل ہے اور ہفتے کے ایام میں جمعے کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کی صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یوم عرفہ کے قریب آتے ہی عام طور پر یہ سوال کثرت سے کیا جاتا ہے کہ سعودیہ عربیہ کے علاوہ میں یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ کس اعتبار سے رکھا جائے، وہاں کے حساب سے یا اپنے مقام کے حساب سے؟ جواب اس کا بہت سادہ ہے کہ جس طرح رمضان کے روزے آپ اپنے مقام کی تاریخ کے حساب سے رکھتے ہیں، عید و قربانی جس طرح اپنے مقام کے تاریخ کے حساب سے کرتے ہیں، اسی طرح عرفہ کا روزہ بھی اپنے مقام کے اعتبار سے رکھیں گے۔ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس دن حجاج کرام میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں۔ اس دن وہاں حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا ممنوع ہے، البتہ غیر حاجیوں کے لیے اس دن کا روزہ انتہائی فضیلت کا حامل ہے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ پچھلے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یوم عرفہ وہ دن ہے جس میں خدا تعالیٰ نے بندوں کو اپنے اطاعت و عبادت کی طرف بلایا ہے۔ آج کے دن ان کے لیے اپنے وجود و سخا کا دسترخوان بچھایا ہے اور آج شیطان کو دھتکارا گیا اور ذلیل و خوار ہوا ہے۔ روایت ہے کہ امام زین العابدین نے روز عرفہ ایک سائل کی آواز سنی جو لوگوں سے خیرات مانگ رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر کہ آج کے دن بھی تو غیر خدا سے سوال کر رہا ہے، حالانکہ آج تو یہ امید ہے کہ ماؤں کے پیٹ کے بچے بھی خدا کے لطف و کرم سے مالا مال ہو کر سعید و خوشبخت ہو جائیں گے۔ 8 ذی الحج کا دن یوم ترویہ کہلاتا ہے، 9 ذی الحج کا دن یوم عرفہ کہلاتا ہے، 10 ذی الحج کا دن یوم نہر کہلاتا ہے۔ ایام تشریق ذی الحج کی 11، 12 اور 13 تاریخوں کو کہتے ہیں۔